جوڈیشل مجسٹریٹ زیبا چودھری کے خلاف بیان، عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کے لیے سماعت کچھ دیر بعد ہوگی۔ جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس بابر ستار پر مشتمل لارجر بینچ سماعت کرے گا۔ توہین عدالت کارروائی کا فیصلہ تمام ہائی کورٹ ججز کی مشاورت سے کیا گیا۔ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سیاسی مخالفین کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات بنے ہوں۔ فواد چودھری کی بی بی سی سے گفتگو، کہا ماضی میں ایسے الزامات عائد نہیں کیے گئے جیسے عمران خان پر عائد کیے جا رہے ہیں۔ عمران خان پر دہشت گردی کا مقدمہ بنایا گیا جس کی کوئی قانونی اہمیت نہیں۔ حکومت نے عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی تو ہزاروں کارکن سڑکوں پر آ گئے۔ کٹ پتلی حکومت کے پاس حکومت جاری رکھنے کا کوئی قانونی یا اخلاقی جواز نہیں، چاہتے ہیں نئے انتخابات کرائے جائیں۔ وزیراعظم شہباز شریف، نواز شریف، مریم صفدر، مولانا فضل الرحمان سمیت دیگر اہم شخصیات کے خلاف اندراج مقدمے کے لیے پشاور کے تھانے میں درخواست دے دی گئی۔ درخواست گزار کے مطابق پی ڈی ایم قیادت نے ماضی میں نفرت انگیز تقاریر کی، ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ اسلام آباد کے پارلیمنٹ لاجز میں شہباز گل کے زیر استعمال کمرے پر پولیس کا چھاپا۔ شہباز گل کو پولیس کی نفری کے ساتھ پارلیمنٹ لاجز لایا گیا۔ کمرے کی مکمل تلاشی لی گئی، مختلف کارڈز اور دیگر سامان تحویل میں لیا گیا۔ کمرے سے اسلحہ بھی برآمد ہوا۔ ایک شخص کا دن بدن اقتدار کا نشہ اس کو پاگل کر رہا ہے، حکومت کو اپنی رٹ قائم کرنا پڑے گی۔ آصف زرداری کی سندھ کے وزراء سے گفتگو، کہا چاروں صوبوں میں بارشوں کی وجہ سے ہنگامی صورتحال ہے، سیاست چھوڑ کر ہمیں متاثرین بہن بھائیوں کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس، تحریک انصاف نے متعلقہ دستاویزات جمع کرانے اور جواب دینے کے لیے مزید 4 ہفتے کی مہلت مانگ لی۔ الیکشن کمیشن نے استدعا مسترد کر دی، 6 ستمبر تک جواب جمع کرانے کی ہدایت۔ چیف الیکشن کمشنر نے ریمارکس دیے، تمام دستاویزات تو پی ٹی آئی کیس میں دے چکی تھی، 1 ہفتے سے زیادہ کا وقت نہیں دے سکتے۔ کراچی والے ہو جائیں ہوشیار، بجلی کا بڑا جھٹکا لگنے کو ہے تیار کہ الیکٹرک نے فی یونٹ بجلی 14 روپے 53 پیسے مہنگی کرنے کی درخواست دائر کر دی۔ اضافہ اپریل سے جون کی سمائی اور جولائی کی ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مانگا گیا ہے۔ حکومت سے بات نہیں ہوگی، پہلے نگراں حکومت لے آئیں، پھر سب مل کر مساق معیشت پر بھی بات کر لیں گے۔ سیاسی عدم استحکام شفاف الیکشن سے ہی ختم ہوگا۔ شوکت ترین کہتے ہیں مہنگائی کی وجہ سے لوگ سڑکوں پر ہیں، ابھی اور بڑی مشکل آنے والی ہے، منی بجٹ آنے والا ہے۔ ہمارا اظہر بولے اس ماہ 10 روپے فیول ایڈجسٹمنٹ لگ کر آئے گا۔ جیسے آئی ایم ایف کو ڈیل کیا گیا، یہ مکمل نااہلی ہے۔ جو کہتا ہے کہ میں نے ملک کو دیوالیہ سے بچایا وہ جھوٹ بولتا ہے۔ پلان ہمارا اور عوام کا ایک ہی ہوگا جو سڑکوں پر نظر آ جائے گا۔ مزمل اسلم بولے پاکستان اکنامک لاک ڈاؤن کی صورتحال میں آ چکا۔ پی ڈی ایم ٹوٹ پھوٹ کا شکار، نون اور شین آمنے سامنے آنے والی ہیں۔ 20 کلومیٹر کی حکومت چاروں طرف سے محاصرے میں ہے۔ خوف زدہ وزراء باہر نہیں نکل رہے، اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس استعمال کر رہے ہیں۔ شیخ رشید کہتے ہیں ملک کا معاشی اور پی ڈی ایم کا سیاسی دیوالیہ ہو گیا، تباہی دروازے پر دستک دے رہی ہے اور نیرو بانسری بجا رہا ہے۔ سوشل اور ڈیجیٹل میڈیا پر پابندی کا وقت گزر گیا، اب صرف الیکشن کا وقت آنے والا ہے۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حماد الثانی کی دعوت پر وزیراعظم شہباز شریف دوحہ روانہ۔ قطر کی قیادت سے ملاقات میں زراعت، قابل تجدید توانائی، ہوا بازی، انفراسٹرکچر، سیاحت اور لائف سٹاک سمیت دیگر شعبوں میں تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال ہوگا۔ شہباز شریف کہتے ہیں دورے کے تناظر کو سمجھنا اہم ہے۔ کرونا وبا کے بعد دنیا معاشی سست روی سے بحالی کی طرف جا رہی ہے۔ جیو پولیٹیکل کشیدگیوں نے طلب اور رسد کا عمل متاثر کیا۔ مشترکہ چیلنجز متقاضی ہیں کہ تعاون کی نئی راہیں ڈھونڈیں۔ کل پی ایف جے کی اپیل پر پورے پاکستان میں یوم سیاہ منایا جا رہا ہے۔ چھوٹے بڑے
تمام پریس کلبوں پر سیاہ پرچم لہرائے جائیں گے، احتجاجی ریلیاں نکالی جائیں گی. بڑی ریلی کی صورت میں پھر ہم پیمرا کے دفتر پہنچیں گے اور وہاں پھر یہ ایک مستقل دھرنے کی صورت اختیار کریں. AR نیوز کی بندش کے خلاف صحافی تنظیموں کا آج یوم سیاہ. شہر شہر مظاہرے ہوں گے، پریس کلبز پر سیاہ پرچم لہرائے جائیں گے. PFUJ کے سیکرٹری فائنانس لالا اسد پٹھان کہتے ہیں نون لیگ اقتدار میں آ کر میڈیا پر قدغن لگانے کی کوشش کرتی ہے. ان کو احساس ہی نہیں کہ چینل کی بندش سے 4000 لوگوں کا مستقبل کیا ہوگا. ورکرز پوچھ رہے ہیں ہمیں اگلے مہینے کی تنخواہ ملے گی یا نہیں. جلال پور بھٹیاں، چیچاوتنی اور سانگھڑ میں ARY نیوز کی بندش کے خلاف شہریوں کی ریلی. ARY نیوز کو شو کاز نوٹس پر حکم امتناع کے خلاف پیمرا کی اپیل پر سماعت آج ہوگی. ARY نیوز کی جانب سے جواب سندھ ہائی کورٹ میں جمع کرا دیا گیا. ARY نیوز کے وکیل بیرسٹر عابد زبیری کہتے ہیں چینل تاحال بند ہے، پیمرا کوئی کردار ادا نہیں کر رہا. بیرسٹر ایان میمن کہتے ہیں ڈیڈ لائن ختم ہو رہی ہے، اگر ARY کی نشریات بحال نہیں ہوتی تو چیئرمین پیمرا کو عدالت میں پیش ہونا ہوگا. بھارت سے طاقتور مانسون سسٹم سندھ میں داخل. حیدرآباد اور ٹنڈو محمد خان سمیت سندھ کے کئی شہروں میں طوفانی بارش، کئی مکانات کی چھتیں اڑ گئیں. سیم نالوں میں طغیانی، کروڑوں روپے کی فصلیں تباہ. نشیبی علاقوں میں پانی جمع، متاثرین کھلے آسمان تلے امداد کے منتظر. بارشوں کے باعث سکھر ڈویژن میں ٹنڈو مستی اور گمبٹ کے درمیان ریلوے ٹریک متاثر، ٹرینوں کی آمد و رفت متاثر. 25 گھنٹے تک تاخیر. قلعہ عبداللہ اور چمن میں بارشوں نے تباہی مچا دی. مواصلاتی نظام درہم برہم، مکانات منہدم اور دیواریں گرنے سے 18 افراد جاں بحق. مستونگ میں قومی شاہراہ بہہ جانے سے روڈ دونوں اطراف سے بلاک، گاڑیاں پھنس گئیں. مسافروں کو مشکلات کا سامنا. راجن پور میں سیلاب کی تباہ کاریاں. رجحان، فاضل پور اور جامپور سمیت دیگر علاقوں میں سیلابی پانی کی آمد جاری. درجنوں بستیاں زیر آب. جنوبی پنجاب میں سیلاب سے 6 اضلاع کی 51 یونین کاؤنسلز اور 309 دیہات متاثر ہوئے. 17,000 گھر تباہ ہو گئے. 37 سڑکیں، 8 پل متاثر ہوئے. 69 سکول اور 7 صحت کے مراکز کو نقصان پہنچا. فوج کی سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں. دستے متاثرین کی محفوظ مقامات پر منتقلی اور ریسکیو میں مصروف. راشن اور تیار کھانا بھی تقسیم کیا جا رہا ہے. ISPR کے مطابق امدادی سرگرمیوں میں تیزی کے لیے آرمی کے 2 ہیلی کاپٹرز کراچی سے زیریں سندھ روانہ کر دیے گئے. آرمی اور FC نے متاثرہ علاقوں میں میڈیکل کیمپ بھی قائم کیے ہیں. سندھ ہائی کورٹ کا لیاقت آباد میں 8 منزلہ غیر قانونی عمارت کی تعمیر پر اظہار برہمی. منظوری دینے والے تمام افسران کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا. عدالت نے کہا DG SBCA 45 دن میں کارروائی کر کے رپورٹ پیش کرے. SBCA کو ایوارڈ ملنا چاہیے، ان کی موجودگی میں غیر قانونی عمارتیں بن جاتی ہیں. 8 منزلہ عمارت راتوں رات تو نہیں بن گئی. ملک میں بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ. بجلی کے بلوں میں اضافی ٹیکسز نے عوام کی مشکلات مزید بڑھا دیں. مختلف شہروں میں مظاہرے. راولپنڈی میں بجلی بلوں میں اضافی ٹیکسز کے خلاف عوام سڑکوں پر نکل آئے. پیر محل اور اوکاڑا میں بھی بجلی کے زائد بلوں کے خلاف شہریوں کا احتجاج. مظاہرین کہتے ہیں گھروں کے چولہے جلائیں یا بجلی کے بل ادا کریں. کراچی کے علاقے جیل چورنگی کے قریب مسافر بس الٹ گئی. 10 مسافر زخمی، 5 خواتین اور 5 مرد شامل. شہریوں کا کہنا ہے 3 بسیں ریس لگاتی ہوئی آ رہی ہیں. کراچی کے علاقے بلال کالونی میں پولیس کی کارروائی. انتہائی مطلوب 4 رکنی ڈکیت گروہ کے ارکان گرفتار، اسلحہ برآمد کر لیا. پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان تالا توڑنے کی 100 سے زائد وارداتوں میں ملوث ہیں. دو بوند پاکستان کی خاطر. ملک کے مختلف علاقوں میں پولیو مہم کا دوسرا روز. پولیو ورکرز گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے میں مصروف.
मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रात गए मुअत्तल इंटरनेट सर्विस बहाल। फाइबर ऑप्टिक कटने के बायस कराची समेत मुतादिद शहरों में इंटरनेट बंद हुआ। तर्जुमान PTCL के मुताबिक फाइबर ऑप्टिक केबल मुतादिद जगहों से कटने के बायस सर्विस मुतासिर हुई। एशिया कप में शिरकत के लिए कौमी स्क्वाड एम्स्टरडैम से दुबई पहुंच गया। खिलाड़ी आज आराम करेंगे। कल से ट्रेनिंग सेशंस का आगाज होगा। इवेंट में पाकिस्तान अपना पहला मैच 28 अगस्त को भारत के खिलाफ खेलेगा। इन खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।